السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 3 کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 3 کو مکمل پڑھ لیں گے۔ سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کی مکمل ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ میری تمام ویڈیوز کو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ پہلے ہم قرآن سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر ہم سکھانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم سبق نمبر 3 کو مکمل پڑھ لیں گے۔ سبق نمبر 3 حرکات کے بارے میں تھا۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ دوسرا رول ہم نے پڑھا تھا، اس میں جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر کو کیسے پڑھا جائے گا؟ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا۔ اس طرح حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ معروف پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ عربی لہجے میں پڑھنا معروف کہلاتا ہے۔ عربی لہجے کے بغیر پڑھیں گے تو وہ مجہول ہو جائے گا، یعنی زیادہ کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا، تو وہ معروف پڑھنا ہے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہ تھے سبق نمبر 3 کے قواعد۔ کل بھی میں نے آپ کو پڑھائے تھے، آج بھی انشاءاللہ ریوائز ہو گئے ہمارے قواعد۔ آپ نے ان کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا ہے تاکہ آپ کو سبق پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ ہمارا آج کا سبق ہوگا قاف سے لے کر یا تک۔ پہلے ہم نے 2 پارٹ میں مکمل کی سبق نمبر 3 کو۔ آج ہم قاف سے لے کر یا تک مخرج کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور زبر زیر پیش کے ساتھ بھی ہم پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ نے قواعد اپنے ذہن میں بٹھا لینے ہیں تاکہ آپ کو سبق پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اور ان کے مخارج کو بھی ذہن میں ساتھ ساتھ دہرانا ہے تاکہ مدنی قاعدہ آپ کے لیے آسان ہو جائے، آپ کے لیے قرآن پاک پڑھنا بھی آسان ہو جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 کی 11ویں لائن ہے۔ یہ ہم قاف سے سٹارٹ کریں گے۔ قاف زبر قا، قاف زیر کی، قاف پیش کو، قا کی کو۔ یہ 2 نقطوں والا کاف ہے، یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ حروف مستعلیہ ہے، اس کو ہمیشہ پر پڑھا جائے گا۔ اگلا کاف باریک ہے۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ جب ہم رواں پڑھتے ہیں تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ کا کی کو۔ اس طرح اس کا مخرج بھی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ جو قاف پر پڑھا جاتا ہے اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور باریک کاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو سبق نمبر 2 کے اینڈ پہ بتایا تھا کہ یہ دونوں حروف، ان کے القاب کیا ہیں؟ حروف لاویہ ہیں۔ یہ قاف اور کاف، ان دونوں کا مخرج آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ آگے 12 نمبر لائن ہم پڑھیں گے۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ اسی طرح اس کا لام کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور دوحق سے ثنایا تک مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ آگے پڑھیں گے ہم۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ اسی طرح اس کا مخرج ہم یاد کر لیں۔ میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے۔ یہ بات، یہ قواعد، یہ مخرج آپ سب نے اپنے ذہن میں بٹھا لینے ہیں تاکہ آپ کے تلفظ میں بہتری ہو اور ادائیگی کرتے وقت کوئی مشکل نہ ہو۔ اسی طرح آگے پڑھیں گے 13 نمبر لائن۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ اس کو کھینچنا بھی یہ نہیں ہے اور لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ تو آگے اس کا پڑھیں گے مخرج نون کا۔ نون کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور اناف سے ثنایا تک دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ سبق پڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے قواعد یاد کر رہے ہیں، اسی طرح ساتھ ساتھ آپ نے مخرج بھی یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔
نیکسٹ ہے واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ اس طرح اس کا مخرج واو کا ہم پڑھ لیتے ہیں کہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ اب 14 نمبر لائن ہم پڑھ رہے ہیں، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ یہ کون سی ہا ہے؟ دو چشمی ہا بھی اس کو بولتے ہیں، یعنی دو آنکھوں والی ہا ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے کہ یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ یہ کیا ہو گیا؟ حمزہ کی آواز، اور الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے یا کوئی بھی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ اس طرح اس کی آواز بھی کیا ہوتی ہے؟ آ ای او۔ تو یہ تو ہے ہی حمزہ، اس کی آواز بھی سیم ہی ہوگی، آ ای او۔ آئین کی آواز میں آپ نے خیال رکھنا ہے، آئین کی آواز اور ہوتی ہے، آئین زبر آ، آ، یہ سمپل آ اور وہ آ حلق سے آواز آئے گی۔ یہ بھی حلق سے ہی ہے لیکن یہ حلق کے نچلے حصے سے ان کی آواز آئے گی۔ ہا کی اور حمزہ کی آواز کہاں سے آئے گی؟ حلق کے نیچے والے حصے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارا اینڈ لفظ ہے، یا زبر یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو۔ اب اس کا مخرج کیا ہے یا کا؟ یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، جیم شین یا، ان تینوں کا مخرج سیم ہے۔ یا کا مخرج زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ حروف شجریہ۔ پہلے دو سبق میں ہم نے پڑھا تھا حروف حلقیہ کے بارے میں، وہ 6 ہوتے ہیں۔ اسی طرح حروف لاویہ کے بارے میں پڑھا تھا، وہ 2 ہوتے ہیں، وہ آپ کو میں نے سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 میں ان کا بتا دیا ہے۔ آج کا ہمارا سبق تھا حروف شجریہ کے بارے میں، آپ نے یہ یاد کر لینا ہے اور اس کے مخارج بھی یاد کرنے ہیں۔ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ جیم شین یا حروف شجریہ کہلاتے ہیں۔ ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ ان سب مخارج کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا ہے، تو ہی آپ کی ادائیگی اور تلفظ بہتر ہوں گے اور قرآن پاک آپ کو درست طریقے سے پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ نے سبق نمبر 1، سبق نمبر 2 اور سبق نمبر 3 کے قواعد کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے، تاکہ آپ کو مدنی قاعدہ سمجھنا، پڑھنا اور سیکھنا آسان ہو جائے۔ جب تک آپ مدنی قاعدے کو سیکھیں گے نہیں، مدنی قاعدے کو سیکھتے ہوئے ہی آپ قرآن پاک کو صحیح انداز میں اور درست تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے مخارج کو ذہن میں ضرور رکھنا ہے اور قواعد کو بھی ذہن میں ضرور یاد کرنا ہے، اور ان کی دہرائی کرتے رہا کریں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ ہر چیز سمجھ آ جائے۔ جب تک رول آپ کو یاد نہیں ہوں گے، آپ کے لیے مدنی قاعدہ پڑھنا مشکل ہوگا اور قرآن پاک کو بھی آپ درست طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے۔ تلفظ کی درست ادائیگی کے لیے آپ کو بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آئے گی۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ کل انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے ہم سبق نمبر 4 کو شروع کریں گے۔ ہمارے سبق نمبر 3 کے تمام اسباق پارٹس مکمل ہو گئے، وہ ہم نے ان کے قواعد اور ان کے مخارج کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا ہے، تاکہ آپ کو مدنی قاعدہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔